مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ایک بات لکھ کے بڑا کمال کیا ہے، اس کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور سبحان اللہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ حضرت ہم لوگ جو ہے نا جی، یہ سامنے پھول پڑے ہوئے ہیں اور اس کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے امید ہے کافی سارے لوگوں تک جا رہی ہوگی، پنکھے چل رہے ہیں، نیچے وہ چٹائیاں ہیں، چٹائیوں کے نیچے کچھ فوم شوم بھی ہے، ہم نے بڑے باوقار طریقے سے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ گئے ہیں، کوئی دوست کھانا کھائے ہیں، کوئی جا کے کھا لیں گے، بالکل تسلی سے بیٹھے ہیں، نہ وہ کاروبار کی ٹینشن ہے، نہ کوئی یہ ہے، نہ کوئی تھوڑی بہت ہی ٹینشنیں تو ہوتی ہیں ہر بندے کو، بالکل ریلیکس ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسجد میں آنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، چلے جانا، مسجد آباد کر دینا، یہ ہمارے لیے تو عام سی بات ہے۔ ایک ٹائم ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک لفظ پہ بھی کوڑے پڑتے تھے، ایک لفظ پہ بھی کوڑے پڑتے تھے، ایک ٹائم ایسا بھی گزرا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی مجھے آپ کی، ایک لفظ پہ بھی کوڑے پڑتے تھے، اور کیسے کوڑے پڑتے تھے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی کو تپتے صحرا میں لٹا دیتے، اور لٹانے کے بعد کہتے کہ بلال یہ کلمہ چھوڑ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے کوڑا پڑتا، ادھر سے منہ سے نکلتا احد 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 احد، ادھر سے کوڑا پڑ رہا ہے، ہر کوڑے کے ساتھ اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، ہر کوڑے کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، آپ کو ریت میں لٹا رہے ہیں، کئی کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو مولانا روم نے لکھا، ایک مرتبہ آپ کو تپتے صحرا میں لٹایا اور آپ پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا بلال کلمہ تو پڑھ لیا، اب آہستہ بھی دل میں بھی اللہ کو اور رسول کو یاد کر لے گا تو کام تو چلے گئے، کو لازمی تو کہ اونچی اونچی احد احد اور آقا علیہ السلام کا نام لینا، احد مطلب ایک ایک ایک، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے تو بلال تھوڑا آہستہ بھی کر لو گے تو خیر ہے، چلے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، مشورہ دیا، تو یوں کرو کہ ان کے لیے یہ کام اتنا آسان نہ کرو، آپ آہستہ اللہ کا ذکر کر لو، آہستہ اللہ کو پکار لو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ذرا آہستہ کر لو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، ٹھیک ہے میں نے آپ کا مشورہ سن لیا، دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے، ایک دو دن کے بعد پھر آئے تو اسی طرح ہی نیچے لٹایا ہوا، کوڑے پڑ رہے ہیں، اور آپ پھر بلند آواز سے کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پاس جا کے کہنے لگے، میں مشورہ تو دے کے گیا تھا، بھی جان کیسے بچے گی، چھوٹے گی، بھی آپ آہستہ کر لو، منہ میں ذکر کر لو، اور نہ اتنا بلند آواز سے آپ کرو ذکر، اور نہ اتنا زور سے آپ پکارو، تو اس میں کیا حرج ہے، آپ آہستہ کر لو۔ تو جب اتنی بات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا، تو آپ کوڑے کھاتے ہوئے کہنے لگے، میرا اندر گوارا نہیں کرتا وہ کوڑوں کی وجہ سے مصطفیٰ کا ذکر چھوڑ دو، یہ نا میرا اندر جو ہے نا وہ نہیں گوارا کرتا کہ اس کو آہستہ بھی کروں، میرا ذکر آہستہ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا میرا۔ اور پھر حضرت بلال نے جو لفظ بولے نا، اس کو اگر آپ احباب محسوس کر لیں تو درود پڑھنے میں اور مزہ آئے گا، پہلے بھی یقیناً آپ کو مزہ آئے گا، لیکن اور مزہ آئے گا اگر آپ اس جملے کو سمجھ سکیں۔ تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی زبان کو آہستہ کر بھی لیا تو کیا، میرے جسم کا بال بال میری زبان بن چکا ہے، اب جسم سے نہیں میرے انگ انگ سے میرے مصطفیٰ کے نعروں کی آواز آ رہی ہے، انگ انگ سے آواز آتی ہے۔ یہ مولانا روم نے لفظ لکھے ہیں، میرے جسم کے بال بال میں سے آواز آئے گی، میرے جسم کے ایک ایک حصے میں